بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد صلی اللہ بعد. عزیز طلباء کرام، ہم نے کافیہ کا گزشتہ سبق فاعل کے حوالے سے تنازع فعلین کی تفصیل کے حوالے سے پڑھا. ہمارا یہ سبق مرفوعات کی دوسری قسم مفعول ما لم یسمى فاعل کے حوالے سے ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے جس طرح فاعل اور مبتدا ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فمنہ الفاعل اور ومنہ المبتدا والخبر. یہاں مفعول ما لم یسمى فاعل کا ذکر کرتے ہوئے یہ نہیں کہا فمنہ مفعول ما لم یسمى فاعل. اس کا جواب شارح نے یہ دیا چونکہ اس کا تعلق فاعل کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض ناویوں نے تو نائب فاعل کو بھی فاعل کے زمرے میں ہی رکھا ہے، تو اس لیے مصنف نے اس کو فاعل کی فصل سے جدا نہیں کیا، فمن ہو الگ سے اس کے لیے نہیں کہا اور ڈائریکٹ فرمایا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کل مفعول حذف فاعلہ واقیم ہوا مقامہ وشرطہ ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل او یفعل. مفعول ما لم یسمى فاعلہ یعنی وہ مفعول جس کے فاعل کا ذکر نہ کیا گیا ہو. جیسے مثال ہے ہمارے پاس ضرب زید، زید کو مارا گیا، کس نے مارا اس کا ذکر نہیں کیا. مطلب ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور مفعول کو فاعل کے قائم مقام بنا دیا گیا ہو اسے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں. اچھا، یہ جو مفعول کو فاعل کے قائم مقام کرتے ہیں اس کی شرط بیان کی. اس کی شرط یہ ہے کہ ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل او یفعل، کہ فعل معروف سے فعل مجہول کی طرف تبدیلی کر دی جائے، فعل فعلا کی طرف منتقل کر دیا جائے یا یفعل کی طرف. فعلا سے مراد ہر وہ فعل جس کے پہلے حرف کو ضمہ اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا جائے، جیسے فعلا، افعلا، افتعلا، استفعلا، فعلا، فعلا، فعللا، تفعللا، اس میں وہ سارے شامل ہیں. اور یفعل سے مراد ہر وہ فعل جس کے شروع میں حرف مضارع کو ضمہ اور آخر کے ما قبل کو فتح دیا جائے، جیسے یفعل، یفعل، یستفعل، یفعلل وغیرہ. تو معروف سے مجہول کی طرف منتقل ہونا یہ مفعول ما لم یسمى فاعل کے استعمال کی شرط ہوگی. اس سے اگلی عبارت میں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ کن کن افعال کے اندر کون کون سے مفعول جو ہیں وہ نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ نہیں بن سکتے. 4 کا یہاں ذکر فرمایا. علمت باب کا دوسرا مفعول، اعلمت کا تیسرا مفعول، مفعول لہ، مفعول معہ، ان چاروں کو نائب فاعل یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ نہیں بنا سکتے. فرمایا ولا یقع المفعول الثانی من باب علمت والثالث من باب اعلمت والمفعول لہ والمفعول معہ کذالک. علمت باب کا دوسرا مفعول فاعل کی جگہ واقع نہیں ہوگا، اعلمت باب کا تیسرا مفعول فاعل کی جگہ واقع نہیں ہوگا، مفعول لہ اور مفعول معہ بھی ایسے ہی ہیں، یعنی یہ بھی فاعل کی جگہ واقع نہیں ہوگا. اب علمت باب کا دوسرا مفعول فاعل کی جگہ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل آپ نے یہ بات ذات الناب اور نحویر کے اندر پڑھ رکھی ہے کہ یہ افعال قلوب جو ہیں علمت باب جو ہے یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. جی، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا مسند الیہ، خبر مسند ہوتی ہے. ان دونوں کے درمیان اسناد تام پایا جاتا ہے. اب اگر مبتدا کو چھوڑ کر یعنی پہلے مفعول کو چھوڑ کر دوسرے مفعول کو نائب فاعل بنائیں تو پھر لازم یہ آئے گا دوسرا مفعول جو کہ خبر تھا
مسند تھا وہ مسند الیہ ہو جائے. ایک ہی چیز کا مسند اسی کا مسند الیہ ہونا لازم آئے گا جو کہ درست نہیں ہے. اس لیے علمت باب کا دوسرا مفعول ما لم یسمى فاعل فاعل کی جگہ واقع نہیں ہو سکتا. علمت باب کا تیسرا مفعول اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ علمت باب کا جو تیسرا مفعول ہوتا ہے وہ بھی مسند ہوتا ہے. اگر ہم اسے یعنی اس کی نسبت دوسرے مفعول کی طرف ہوتی ہے, اگر اسے نائب فاعل بنا دیا جائے تو اس کا مسند الیہ ہونا لازم آئے گا, اس لیے اسے بھی نائب فاعل نہیں بنا سکتے. رہا مفعول لہ اور مفعول معہ, ان کو ہم فاعل کی جگہ کیوں نہیں لا سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفعول لہ جو ہے وہ لیما کا جواب ہوتا ہے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے ضربتہ تادیبا, ٹھیک ہے, اگر اتنا ہی کہے ضربت زیدن, میں نے زید کو مارا, کوئی پوچھے جی لیما کیوں مارا, آگے سے کہے تادیبا للتادیبی, بھئی تادیب کے لیے مارا ہے, مارنے کی وجہ کیا ہے؟ تادیب اسے ادب دینا, ادب سکھانا, مؤدب بنانا. اچھا, اب جب یہ وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے, اگر اسے نائب فاعل بنا دیا جائے تو پھر وہ جو وجہ بیان ہونی تھی حکم مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتی ہے. بھئی اسے تو ہم نے نائب فاعل بنا دیا جو کہ وجہ بیان کرنے کے لیے تھا, علت بیان کرنے کے لیے تھا, فعل کے واقع ہونے کا سبب بیان کرنے کے لیے تھا. اسی سبب کو ہم نے کیا بنا دیا؟ نائب فاعل. تو اس صورت میں حکم مکمل ہونے سے پہلے ہی جو وجہ کے بارے میں سوال ہونا تھا اس کا باطل ہونا لازم آتا ہے, تو ہم مفعول لہ کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے اور مفعول معہ کو بھی نہیں بنا سکتے. اس کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ نے اس کے بارے میں یہ جان رکھنا ہے کہ مفعول معہ کا استعمال واو کے ساتھ ہوتا ہے. اب جب اس کا استعمال واو کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس میں دو صورتیں بن سکتی ہیں, یا تو آپ واو کو حذف کر کے استعمال کریں گے یا واو کے ساتھ کریں گے. واو کو حذف کریں گے تو مفعول معہ کی ماہیت جو ہے وہ متغیر ہو جائے گی, اور اگر واو کے ساتھ کریں گے تو پھر مسند اور مسند الیہ کے درمیان واو کا فاصلہ آئے گا. اس لیے مفعول معہ کو بھی نائب فاعل نہیں بنا سکتے, فاعل کا کام مقام نہیں. تو علمت باب کا دوسرا, علامت کا تیسرا, مفعول لہ, مفعول معہ, یہ وہ چار ہیں جن کو ہم فاعل کی جگہ نہیں لا سکتے. آگے فرمایا وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ تَعَيَّنَ لَهُ تَقُولُ ضُرِبَ زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَامَ الْأَمِيرِ ضَرْبًا شَدِيدًا فِي دَارِهِ فَتَعَيَّنَ زَيْدٌ. اب جب کلام میں مفعول بِهِ موجود ہو تو مفعول بِهِ ہی فاعل کا قائم مقام بننے کے لیے متعین ہوگا. اب ایک کلام کے اندر مفعول بِهِ بھی موجود ہے, مفعول فی بھی موجود ہے, مفعول مطلق بھی موجود ہے, جار مجرور بھی موجود ہے. ان میں سے جس چیز کا تعین کیا جائے گا وہ ہوگا مفعول بِهِ. جیسے یہ مثال ہے ضُرِبَ زَیْدٌ, اس میں زید مفعول بِهِ تھا اصل کلام, اس کو یہاں نائب فاعل بنا دیا. یوم الجمعۃ یہ ظرف زمان ہے, امام الامیر ظرف مکان ہے, ضربًا شدیدًا مفعول مطلق ہے, فی دارہ جار مجرور ہے, یہ بھی حرف جر کے واسطہ کے ساتھ مفعول بِهِ. تو یہاں اس مثال میں جو زید ہے یہ نائب فاعل بننے کے لیے متعین ہوگا, باقی نہیں. فَإِن لَمْ يَكُنْ فَالْجَمِيعُ سَوَاءٌ, لیکن اگر کلام میں مفعول بِهِ موجود نہ ہو تو پھر باقی سارے برابر ہیں, چاہے آپ مفعول فی کو بنا لیں, چاہے آپ مفعول مطلق کو بنا لیں, چاہے آپ مفعول بِهِ حرف جر کے واسطہ کے ساتھ جو ہے اسے بنا لیں, پھر کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. آگے فرمایا وَالْأَوَّلُ مِنْ بَابِ أَعْطَيْتُ أَوْلَى مِنَ الثَّانِي. باب آتیتو سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ فعل جو دو مفعولوں کی طرح متعدی ہو اور دوسرا پہلے مفعول کا غیر ہو. دوسرا مفعول پہلے مفعول کا غیر ہو تو وہاں پہلے مفعول کو دوسرے مفعول کی نسبت فاعل کا قائم مقام بنانا اولا ہوتا ہے. مثلا آتیتو زیدن درہمن, اس میں
زیدن پہلا مفعول ہے، درہمن دوسرا مفعول ہے، تو جب ہم فعل مجہول لائیں گے اوتیا زید درہمن، تو زید کو نائب فاعل بنانا یہ اولا ہوگا۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری مرفوعات کی دوسری قسم مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی بات مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق مرفوعات کی تیسری قسم مبتدا اور چوتھی قسم خبر کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی